نہ پڑھو کہ جب تم اپنے مریض کو لے کر کے گاؤں یا بستی میں جاؤ تو ڈاکٹر بھی تمہارا ہو، پولیس میں آدمی بھی تمہارا ہو، اور ملت کے نوجوانوں کورٹ میں جا کے دیکھو تو وکیل بھی تمہارا ہو، جج بھی تمہارا ہو، اور تمہارے مدرسوں سے اسکولوں سے نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والے آئی ایس نکلے، پی سی ایس نکلے، ڈاکٹر نکلے، لیکن نبی کے کونین سے محبت کرنے والے جب ایک اسکول سے آئی ایس نکلے گا یا ڈاکٹر نکلے گا یا دنیا کی تعلیم پڑھنے والا نکلے گا تو وہ کیا جانے کہ قرآن کس کو کہتے ہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں، لیکن جب ایک مدرسہ چڑھائے غوث اعظم سے قرآن کا حافظ نکلے گا اور نکلنے کے بعد دنیا کی تعلیم سے بھی آراستہ ہوگا تو عالم یہ ہوگا کہ ماسٹر بعد میں ہوگا، حافظ قرآن پہلے ہوگا، ڈاکٹر بعد میں ہوگا، حافظ قرآن پہلے ہوگا۔ گویا کہ اس کے کھانے کے طریقے کو، چلنے کے طریقے کو، بیٹھنے کے طریقے کو لوگ دیکھ کے کہیں گے ارے دیکھو دیکھو یہ کرسی پہ بیٹھنے والا کوئی غدار نہیں بلکہ یہ مصطفیٰ کا وفادار دارالعلوم رضائے غوث اعظم، طالبان علوم نبویہ، نعرہ رسالت۔ علم ترقی کا نام ہے صاحب، اجالے کا نام علم ہے۔ ہاں آج ہندوستان کا جائزہ لے کے دیکھیں، تعلیم کے میدان میں سب سے پچھڑی ہوئی قوم اگر ہے تو وہ قوم مسلم ہے، قوم مسلم۔ اور سنو ایک بات اور بتا دوں، میں آپ کو تقریر بھی کروں گا، میں ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، آپ کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، میرے سامنے میری نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے، علماء جلوہ بار ہے، حضرت علامہ مولانا یعقوب صاحب کی بڑی محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ ابھی جلدی میں 2 جلسے حضرت کے سامنے میں نے پڑھے اور بڑی دعائیں دی گفتگو سننے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کو سائے کو ہم سنیوں کے سروں پہ تعبیر قائم فرمائے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، نوجوان نسل میرے سامنے ہے، نوجوان نسل آج اسکولوں میں ہماری بچیاں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، بچے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہاویری، داونگیرا، بنگلور اور ہبلی کا پورا علاقہ دیکھیں، گھر سے بچی پڑھنے کے لیے نکلتی ہے نقاب ڈال کے، برقع اوڑھ کے، لیکن جیسے ہی اسکول کے گیٹ پہ وہ بچی پہنچتی ہے برقعے کو اتارا، اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ پارکوں میں دیکھو، آج میری بہت سی ماں بہنیں بھی اپنے بھائی کو سننے کے لیے آئی ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ اپنی بیٹیوں کو دیکھو، گھر سے تو جائیں گی برقع اوڑھ کے، لیکن پارک میں تیری بیٹی برقع نہیں ہے۔ ملت کے نوجوانوں، چائے کے ہوٹل پہ تیری بیٹی بیٹھی ہے، برقع اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن بیٹی کس کے ساتھ ہے؟ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے ساتھ نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ تمہاری بیٹیاں کالج میں مزے لے رہی ہیں، پارکوں میں گھوم رہی ہیں، چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ عالم یہ ہے کہ 2-3 مہینے غیر مسلموں کے ساتھ بیٹیاں رہنے کے بعد وہ اپنے باپ کے ساتھ بغاوت کر دی، ماں کے ساتھ بغاوت کر دی، اور اپنے سب سے اچھے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے کفر کو اختیار کر لیا، مرتدہ ہو گئی ہے وہ بچیاں۔ وجہ کیا ہے؟ ملت کے نوجوانوں، یہ RSS اور بجرنگ دل کا منصوبہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نوجوانوں کو ٹریننگ دی رکھی ہے کہ جب کوئی مسلمان بیٹی تمہارے پاس آئے کہ تم کو اس کو ایسی تعریف کرنی ہے، اس کے مذہب کی ایسی تعریف کرنی ہے۔ گویا کہ دوسرے مذہب والوں کو دیکھو، 90% نوجوان ان کے مذہب میں وہ ہیں کہ جو اپنے مذہب کا علم رکھتے ہیں، اپنے مذہب کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن یہ قوم مسلم کا المیہ ہے۔ 70% نوجوان میری قوم مسلم کے وہ ہیں جن کو یہ معلوم نہیں کہ دین کہتے کسے ہے، اسلام کہتے کسے ہے، نماز کہتے کسے ہے۔ اس لیے کہ مسجدوں میں جا کر کے دیکھو کہ مسجدیں جوانوں سے خالی ہے، 80 سال کا بوڑھا مسجد میں ہے، 70 سال کا بوڑھا مسجد میں ہے، 50 سال کا بوڑھا مسجد میں ہے۔ میں اپنی قوم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، پہلے جنگیں ہوتی تھی تیر سے تلوار سے ہوتی تھی جنگیں، پہلے جنگیں ہوتی تھی ڈھال سے ہوتی تھی جنگیں، لیکن اب جنگ لڑنے کے لیے تیر و تلوار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا میں وہ قوم طاقتور ہے کہ جس قوم کے جوانوں کے ہاتھوں میں قلم ہے، جن کے
ہاتھوں میں کتابیں ہیں، جن قوم کی جوانوں کے سینے ان سے بھرے نظر آتے ہیں۔ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، میں آپ سے گزارش کروں گا، غریب ہو تو فکر مت کرنا، امیر ہو تو تکبر مت کرنا، متوسط طبقے والے ہو تو فکر مت کرنا، بلکہ میرا یہ پیغام پورے علاقے میں پہنچا دینا، ناشتہ کم کر لینا، اپنے بچوں کو پڑھانا، کھانا کم کھا لینا، اپنے بچوں کو پڑھانا۔ جب عید کا دن آئے تو ملت کے نوجوانوں کم پیسے کے کپڑے پہن لینا، لیکن اپنے بچوں کو رضائی غوث اعظم نے یا دوسرے سنی اداروں میں بھیج کر کے قرآن کی تعلیم دے دینا، اور لوگوں کو یہ بتانا کہ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کا۔